بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی 10 حقیقتیں۔ جتنا امیر اتنا کنجوس، جتنا خاموش اتنا خطرناک، جتنا سنجیدہ اتنا گہرا، جتنا خوبصورت اتنا نخریلا، جتنا باطنی اتنا بے وقوف، جتنا طاقتور اتنا رحم دل، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز، جتنا خوش اتنا جیلی، جتنا نرم اتنا مینا، جتنا جذباتی اتنا سچا۔ جب تم کم عمر لڑکی سے نکاح کرو تو چند چیزیں لازمی کرنا۔ جب تم اپنے سے کم عمر لڑکی سے نکاح کرو تو جذباتی باتوں پر مست ہو کر قصے مت بناؤ۔ 20 یا 22 سال کی لڑکی نے ابھی زندگی کو سیکھنا ہے، اسے وقت دو۔ کسی کے سامنے اس کی غلطیاں بیان مت کرو، اس کا پردہ رکھو، اسے پیار سے سمجھاؤ اور رہنمائی کرو تاکہ وہ بہترین بن سکے۔ اس کو موٹیویٹ کرو، اسے خود اعتماد پر اعتماد کرنے کا موقع دو۔ جوانی کی عمر تجربوں کی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ دونوں کی تلخ باتوں پر خاموشی اختیار کرو اور صبر سے کام لو۔ کبھی تلخی کا جواب تلخ نہ دو، بلکہ برداشت اور سکون کو اپناؤ۔ حالات سے لڑو، مشکلات کا مل کر سامنا کرو۔ زندگی بہت پیاری ہے، اسے دونوں مل کر جینا سیکھو۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال ورثہ لے جاتے ہیں، گوشت جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، نیکیاں جسے قرض کھوا لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے ایمان۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ آپ شیشے میں جتنا زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ زندگی کے 10 حیرت انگیز راز۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا، جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوگا، جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا، جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوگا، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوگا، جو زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوگا، جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوگا، اور جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہے۔ جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کامچور ہوگا، جو نظریں جھکا کر چلتا ہے وہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو۔ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر رک جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ زندگی میں تکلیف آئے گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، جو مشکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ برسوں پرانے آزمودہ ٹوٹکے۔ جس گھر میں مصری کھائی جائے وہاں کبھی بھی بندے میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی بنائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں۔ ناخن کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن ایک بار کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دیں، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھایا جائے وہاں کسی کے جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ کسی سفر پر جانے سے پہلے ملٹھی کے ساتھ گڑ کھا لیا کریں، جب تک سفر میں رہیں گے اس سے جسم میں جان رہے گی۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں زیادہ سوتی ہیں، ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ چائے کا رات کے وقت استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کو کھڑا ہو کر بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے بستر اور کپڑوں کو جھاڑ لینے سے بہترین نیند آتی ہے۔ بارش کے موسم میں اگر بتی جلا دینے سے حشرات نہیں آئیں گے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں، اسی لیے دوپہر کو بس کچھ دیر سونا چاہیے۔
برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کر لیا کرو، برتن جلد دھل جائیں گے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں زیادہ بیماریاں آتی ہیں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کھولے جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جو رات کے وقت الائچی دودھ پی کر سو جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔ صدقے کی مختلف شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا صدقہ ہے، تمہارے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹکے جانے والی جگہ میں کسی کو رستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کاٹنا اور ہڈی کو رستے سے ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی صدقہ ہے۔ جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ پرانے لوگوں کے جگاڑ۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ حافظہ بہتر کرنا ہے یا یادداشت تیز ترین کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں تو سر کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک کوشش کرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ نفسیات کہتی ہے داڑھی والے مرد قرین شویٰ مردوں سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی تیز سوچتا ہے، لیکن اتنا تیز وہ لکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو باہر دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دھوپ میں زیادہ نہیں نکلتے۔ جو لوگ جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ بھی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کو بہت مشورے دے رہے ہوتے ہیں اکثر خود ہی بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کام کے لیے آپ پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی تیار رکھتے ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے آپ کا پلان کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے پکائے ہوئے کھانے کی بجائے دوسروں کا پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر لگتا ہے، حالانکہ اگر آپ کا پکا ہوا بھی بالکل ایک جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو 5 خوشخبریاں سنانے کے بعد ایک بری خبر سنا دی جائے تو اپنی تمام خوشی بھول جائے گا اور بری خبر سننے کے بعد غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ 7 عادت انسان کو رسوا کروا دیتی ہیں، اگر یہ عادات آپ میں بھی ہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ بد چلن سے دوستی کرنا، دعوت پہ بن بلائے جانا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، مہمان بن کر میزبانوں پر حکم چلانا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بلا شخص کے پاس بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔